اگر صوبائی حکومت اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو اپنا لیڈر کو NRO دلوانا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کا کیسز ختم کرنا ہے، تو پھر ان کو صوبائی حکومت کو چھوڑ کے یہی کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ وہ سیاسی جماعتیں جو نہ جمہوری ہیں، نہ سیاسی کردار ادا کرنے ہیں، شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں۔ ہمارا تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف یہ رہا ہے، آج تک یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ جمہوریت میں جتنا ہی بات چیت ہوتا ہے اتنا ہی بہتری ہوگا، اتنا ہی کوئی حل نکال سکتا ہے۔ ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا، تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا، اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے، صرف غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے۔ تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا۔ اگر سیاسی جماعتوں کا مناسب مثبت کردار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ ویسے تو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو سیاست کے دائرے میں نہیں رہے، وہ سیاسی جماعتیں جو نہ جمہوری ہیں، نہ سیاسی کردار ادا کرنے ہیں، شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں۔ آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی، اور تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے یہ دو جو آپشنز ہیں ہم پسند تو نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کسی بھی کانورسیشن میں اپنا رائے سامنے رکھے گا اور کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے۔ جب بھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی میں نے بنایا ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی اور دوسرے جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان پہ بات چیت ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی مثبت سیاست پہ یقین رکھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی حل میں یقین رکھتی ہے۔ میں ایک اور اہم ایشو پہ، بہت اہم ایشو پہ جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ایک پرنسپل سٹانس، ایک اسٹرانگ سٹانس، ایک مضبوط موقف رکھا ہے، اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے اس ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کو بہت سیریسلی لیتی ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے اس ایشو کو وہ اہمیت دیا ہے جو کہ دینا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ہمیشہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کیا ہے۔ پاکستان فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے، ہمارا افواج کے، ہمارا سولجرز کے، ہمارا پولیس کے قربانی کی وجہ سے، ہمارا قیادت کے قربانی کی وجہ سے، ان کے خون کی قربانی سے پاکستان نے دہشت گردوں کو وہ شکست دلوایا جو پوری دنیا مل کے ہمارا ہمسایہ ملک میں نہیں کر سکا۔ وہ پاکستان کے عوام نے، وہ پاکستان کے فوج نے، وہ پاکستان کے قائدین نے پاکستان میں جد و جہد کر کے دکھایا، اور ہم نے
دہشت گردوں کا کمر توڑ دیا، ملک بھر میں جو دہشت گردی کی لہر تھا اس کو روک دیا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایک بار پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کا آگ ان صوبوں میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کا اثرات صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، وفاق پہ بھی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ اثر ہو رہا ہے۔ دہشت گردی ہمارا عوام کے، ہمارا سیکیورٹی کو خطرہ ہے، دہشت گردی ہمارا معیشت کو خطرہ ہے، دہشت گردی ہمارا تعلقات ہمارا برادر ممالک کے ساتھ اس کو بھی خطرہ ہے، اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، امن لے کر آنا، پاکستان کے عوام کو زندگی کا تحفظ دلوانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے ماضی میں پاکستان نے ایک ہو کے، ہم سب نے مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور دہشت گردی کو شکست کروایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک بار پھر انہی دہشت گردوں کو مقابلہ کر کے ہم ایک بار پھر بھی ان کو شکست دلوا سکتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس وقت ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، ہمارا سیاسی صورتحال کی وجہ سے، ہم ایسا اہم ایشو پہ بھی جس پہ اپوزیشن اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاست کو ایک طرف رکھ کے محب وطن پاکستانی کی حیثیت میں ملک اور قوم کے سوچ کے ایک ہو کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے، میں نظر آ رہا ہے کہ اس ایشو کے ساتھ بھی افسوس کے ساتھ سیاست کیا جا رہا ہے۔ اس ایشو کو بھی ہم اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی آپس کی جو لڑائی ہیں اس میں مصروف ہے، اور اس کا فائدہ یہ دہشت گرد تنظیمیں اور یہ انتہا پسند لے رہے ہیں، پاکستان کے عوام پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں، اور جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کا، امن اور امان قائم کرنے کا، ان لوگوں کو جانوں کو تحفظ دلوانے کا، وہ صوبائی حکومت اور ان کا چیف منسٹر ہے۔ اس کے بجائے کہ وہ ان دہشت گردوں کا یا وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا، اس کرائسس کا، اس ایمرجنسی کو ایڈریس کرے، وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا۔ آج بھی اس صوبہ کا وزیر اعلیٰ اس کے بجائے کہ وہ اس کے اپنے ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے لا اینڈ آرڈر ایشوز کو ایڈریس کرے، وہ آج بھی اپنا صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا یہ سیاست کی دائرہ میں رہتے ہوئے اس قسم کی بیان دیا جاتا ہے؟ کیا وہ صوبائی حکومت اپنا سیاسی ذمہ داری، اپنا حکومت کا ذمہ داری پورا کر رہی ہے؟ ہم کب تک یہ برداشت کریں کہ پاکستان کی اصل مسائل، پاکستان کے عوام کے 100 سے زیادہ لاشیں موجود ہو پختونخوا میں، اور وہ 100 سے زیادہ لاشیں کی تلاش میں ہے اسلام آباد میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ سیاست نہیں دیکھی، ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ حکومت جو ہے نہیں دیکھی، اور آج بھی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کو کہ امن قائم کرے۔ اگر وفاقی حکومت کی مدد ضروری ہے تو وفاقی حکومت کا مدد منگوائے۔ اگر صوبائی حکومت اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو اپنا لیڈر کو NRO دلوانا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کا کیسز ختم کرنا ہے، تو پھر ان کو صوبائی حکومت کو چھوڑ کے یہی کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جب صوبائی حکومت آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ اس علاقے کی نمائندگی کریں،
آپ کا ذمہ داری ہے کہ ان کے مسائل، ان عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت یہ غلطی مانے گا اور توجہ اپنے عوام کے مسائل کی طرف دلوائے گا. اور چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یا جو وہ مسئلے، ان کی طرف ان کو توجہ ہوگا، نہ کہ یہ جو ہر دوسرا دن احتجاج کے نام پہ انتشار پلاتے ہیں. ہر پاکستانی کے پاس حق ہے کہ وہ پورا من احتجاج کرے. کسی پاکستانی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ رائٹ کرے، وہ حملہ کرے، وہ لشکر بنا کے، چاہے وہ مئی 9 کا حملہ ہو، چاہے وہ پچھلے ہفتہ کا حملہ ہو. ہر کسی پاکستانی کا حق ہے کہ پورا من احتجاج، پیسفل اسمبلی، آواز اٹھانا، احتجاج کرنا. کسی پاکستانی کا حق نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، ہمارے اپنے پولیس کو، ہمارے اپنے فوج پہ حملہ کرے. اور نہ بھی کسی کو، اور کبھی بھی حکومت کبھی یہ نہیں چاہتی، ریاست تو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایک شہری بھی خدا نہ خواستہ کسی ایک واقعہ کی وجہ سے فوت ہو جائے. جو پورا صورتحال ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو یہ امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، وہ اپنے کردار ادا کریں گے اور ملک کے مفاد سامنے رکھیں گے. مگر اوور آل دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اب کہ ہمیں مل کے ایک نیا نیشنل ایکشن پلان 2.0 لے کر آنا پڑے گا.